ناظرین گرامی، بعض افراد مافوق الفطرت مخلوقات اور جنات پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ جنات ایک وہم ہے، لیکن جنات کا وجود ایک حقیقت ہے اور یہ ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور یہ مرتے بھی ہیں۔ دوستو، جنات بعض جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اکثر و بیشتر اپنی موجودگی ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہی جگہ موجود ہیں جہاں کئی افراد نے کچھ غیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل رازگر سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ چلتن کے پہاڑی علاقے میں واقع سب سے بلند چوٹی جسے کوہ چلتن کہا جاتا ہے، ایسی ہی ایک پراسرار جگہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سارے بچوں کی رونے کی پراسرار آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، چلتن دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے 40 مردے۔ مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سناتے ہیں۔ داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے پیر و فقیروں کے پاس جایا کرتا تھا۔ کسی بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے پاس ایک دو نہیں بلکہ ایک ساتھ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر باقی کے 39 بچے پہاڑ پر چھوڑ دیے۔ کچھ عرصے بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان بچوں کی موت واقع ہو چکی ہوگی، لیکن 39 کے 39 بچے بالکل اسی مقام پر صحیح سلامت زندہ موجود تھے۔ یہ عورت خوشی سے شوہر کو بتانے کے لیے واپس آئی اور ایک بچہ جو اس کے پاس تھا وہ بھی پہاڑ پر ہی چھوڑ آئی۔ کچھ دیر بعد دونوں میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو اس بچے سمیت 40 کے 40 بچے اس مقام سے غائب ہو چکے تھے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہی 40 بچوں کے رونے کی آوازیں آج بھی اسی مقام پر پہاڑوں سے اکثر و بیشتر سنائی دیتی رہتی ہیں۔ اس داستان میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم، لیکن اس مقام کی پر اسراریت ایک حقیقت ہے۔ موہٹا پیلس کراچی۔ یہ محل 1927 میں قائم کیا گیا اور تقسیم ہند کے وقت اسے بند کر دیا گیا، جبکہ اب اس پیلس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں کام کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکثر یہاں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی ہیں۔ یہاں چیزیں خود بخود اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہیں اور ملازمین چیزوں کو مختلف جگہوں پر پاتے ہیں۔ اکثر یہاں کی لائٹس مدھم ہو جاتی ہیں۔ یہاں تعینات گارڈز کے مطابق رات کے وقت یہ سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں اور انہیں کسی کی موجودگی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ حیدرآباد میں واقع 250 سال قدیم شمشان گھاٹ، جہاں ہندو مردوں کو جلایا جاتا ہے، یہ بھی ایک آسیب زدہ مشہور ہے۔ یہاں کام کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ رات کے وقت یہاں اکثر بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بچے صبح سورج نکلنے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جلنے والے بعض لوگوں کی روحیں اپنی منزل پر پہنچنے کی بجائے یہاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ عمارت پر مامور گارڈز اور دیگر سٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی بچے کو گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کیونکہ عمارت کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور گیٹ شام ہوتے ہی بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان بچوں کے کھیلنے کی آوازیں رات کے وقت آنا شروع ہوتی ہیں اور صبح تک جاری رہتی ہیں۔ یہ آوازیں عموماً چاند کی 12 تاریخ سے 18 تاریخ کے دوران سنائی دیتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رازگر سبسکرائب کریں۔